سر بڑھاپا آتا ہے سر، بیماریاں آتی ہیں، چیلنج آتا ہے سر، پوری زندگی کی یادداشتوں کی کمپاؤنڈنگ ہے سر، تلخ یادیں، بری یادیں، اچھی یادیں. سر بہت سے لوگ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، وہ اتنے بیزار، اتنے سر چڑچڑے اور اتنے ججمنٹل ہو چکے ہوتے ہیں سر، وہ اکیلے ہو جاتے ہیں سر، ان کے دوست چھوڑ جاتے ہیں. بعض کی سر میں نے فیملیز دیکھا ہے سر، اوائڈ کرنے لگ پڑتے ہیں، بچے بیٹے اوائڈ کرنے لگ، بیٹیاں اوائڈ کرنے لگ پڑتی ہیں. اور بدقسمتی سے ایسے کئی لوگ ہیں سر جن کا بڑھاپا شدید تنہائی کا سر وہ شکار ہو جاتے ہیں سر. سر اپنے بڑھاپے کو چڑچڑے پن اور بیزاری سے کیسے بچایا جا سکتا ہے سر؟ پہلی بات تو یہ عرض کروں کہ یہ چڑچڑا شخص، چاہے وہ بچہ ہو، نوجوان ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، وہ اس سے لوگ ہمیشہ دور بھاگ جائیں گے. کسی بھی عمر کے کسی بھی حصے میں انسان کو چڑچڑا ہونے سے پرہیزی کرنی چاہیے، دور رہنا چاہیے. بڑھاپے میں کچھ اور فیکٹرز کام کر رہے ہوتے ہیں جہاں ایلڈرلی آدمی پر لازم ہے کہ وہ کوشش کرے کہ اپنے جو اس کی دکھ ہیں، جو اس کی سوچیں ہیں، جو اس کی ذمہ داریوں کا بوجھ ہے اور جو اس کی جسمانی ویکنس ہے، کیونکہ بڑھاپے میں جا کے نروس جواب دے جاتے ہیں، کمزور ہو گئے ہوتے ہیں، انسان میں طاقت ہوتی نہیں، پہلے کی طرح محنت کر نہیں سکتا. ایک طرح کا احساس محرومی بھی اس میں پیدا ہونے لگتا ہے کہ وہ جب دیکھتا ہے کہ پہلے میں ایک ہاتھ سے گاڑی کو پش کر لیتا تھا، اب مجھ سے 1 کلو وزن نہیں اٹھایا جا رہا، تو اس کے اندر ایک احساس محرومیت پیدا ہوتا ہے. یہ بذات خود انسان کو بڑی بری طرح سے چڑچڑا بنا دیتا ہے. ذمہ داریاں بڑی ہوتی ہیں، بچوں کو دیکھتا ہے، کسی بچے کو تکلیف میں دیکھا، کر کچھ سکتا نہیں ہے، تو بے بسی کا ایک احساس ہے، وہ اسے چڑچڑا بناتا ہے. یہ بہت سے فیکٹر ایک وقت میں اس پر کام کر رہے ہوتے ہیں. پھر سب سے بڑا احساس اسے یہ مارتا کہ میں اب کام کے لائق نہیں رہ گیا، ناکارہ ہو گیا ہوں، کسی کام کا نہیں ہوں. یہ احساس انسان سے برداشت نہیں ہوتا، تو اس کے رہے سے نروس جواب دے جاتے ہیں اسی احساس کے تحت. تو اس کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہونا لازمی بات ہے. لیکن بڑھاپے کا ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے، وہ ہے اس کا ایکسپیرینس، جو اس نے عمر بھر بڑی محنت سے کمایا ہے. بڑا ہارڈ ارنڈ ہوتا ہے یہ ایکسپیرینس، وہ بہت بڑا ایسٹ ہے اس کا. تو اس ایکسپیرینس سے اسے خود بھی بینیفٹ ملنا چاہیے اور اسے دوسروں کو بھی بینیفٹ پہنچانا چاہیے. اپنی ذات کو تو بینیفٹ وہ اس صورت میں دے گا کہ وہ یہ ہمیشہ یاد رکھے، ذہن میں احساس رہے کہ اگر میں چڑچڑا ہو جاؤں گا تو تنہائی سامنے کھڑی ہے میرے لیے. کیونکہ میں نے زندگی میں یہی دیکھا تھا کہ وہ لوگ جو چڑچڑے تھے، چاہے عمر کے کسی حصے میں تھے، وہ تنہا ہو جاتے ہیں بالآخر. تو میں بھی تنہا ہو جاؤں گا. دوسرا، اگر وہ یہ سوچ لے کہ میں تو اپنی اننگ کھیل آیا، اب یہ جو نوجوان ہیں، جو میرے بیٹے بیٹیاں ہیں، میرے گرینڈ چلڈرن ہیں، اب ان کا زمانہ ہے، ان کو کھیلنا چاہیے، تو میں انٹروڈ نہ کروں، میں ان کے ایریا میں سٹیپ ان نہ کر دوں. تو جب وہ یہ احتیاطی رکھتا ہے تو بڑا پاپولر رہتا ہے، پھر تنہا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ احتیاط کرتا ہے کہ میں ان کو اب ان کی اننگ ان کی مرضی کے مطابق کھیلنے دوں، میں ڈکٹیٹ نہ کراؤں انہیں، اور ان کے ساتھ جتنا میں پلیزنٹ رہوں گا اتنا فائدے میں رہوں گا. یہ اس کا ایکسپیرینس اسے سکھا سکتا ہے. تو اگر تھوڑا سا ہم اپنے آپ پر کنٹرول پا لیں، میں بھی اسی عمر کے اس حصے میں آ گیا کہ جہاں مجھے ضرورت ہے اپنے آپ کو سمجھا کے رکھنے کی کہ میں جتنا پلیزنٹ رہوں گا لوگوں کے لیے اتنا ایکسیپٹیبل ہوں گا. سر ایک ہمارے پارٹیسپینٹس کا